بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ پاکستان ود احمد رضا قصوری میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیاسی درجہ حرارت اتنی حد تک بڑھ چکا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ریلیز کے اندر پاکستان آرمی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور ایک خیال پیش کر رہی ہیں، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کو کیا ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، یا باجوہ صاحب کو اگر ایکسٹینشن ملے گی یا کسی اور کو لگایا جائے گا تو اس کے پیچھے بھی موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے دو عام بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، جس الزام کی بات میں کر رہا ہوں یا جس خیالات یا خواہشات کی بات میں کر رہا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں پولیٹیکل ریلی کے دوران یہ پیش کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے اس بات کو سامنے لانا ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے، تجزیہ پیش کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں جو آرمی چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی سیاسی شخصیت یا غیر سیاسی شخصیت کی پشت پناہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا پھر پاکستان کا آئین جو ہے وہ کوئی طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح آئے گا۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم خصوصی طور پہ اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ غلط فہمیاں اکثر و بیشتر بہت سارے نقصان کا موجب ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ستمبر کا مہینہ ہے اور اس ستمبر کے مہینے میں ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس بار 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ اس وقت پریشان ہیں۔ 30% سے زائد جو زمین ہے وہ سیلاب کے نظر ہو گئی ہے اور اس وقت سب بڑے پریشان بھی ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں، حکومتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو دوبارہ آباد کیا جائے، ان کو روزگار پرووائڈ کیا جائے۔ تو اس ڈیفنس ڈے کی اہمیت کو جاننا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈیفنس ڈے بیسکلی آرمڈ فورسز کو کریڈٹ دینے کا ایک ڈے ہے، جس میں آرمڈ فورسز کا ایک تو آپ کا آرمز اور دوسرا آپ کی سروسز، جو خدمات پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس پاکستان کے لیے کرتے ہیں، اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان دونوں موضوعات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ جناح اور پاکستان کے آئین کے خالق احمد رضا قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ قصوری صاحب، آپ اپنے پروفیشن کا ایک نام ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو صورتحال سیاسی حوالے سے اس وقت ملک کی آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے، اس سیاسی صورتحال میں ایک جلتی ہوئی آگ میں یا چنگاری کو آگ لگانے کے لیے کوشش کرنا ملک کے لیے کیسا رہے گا؟ میں اس کی تاریخ پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن سیاق بیان کروں کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم چونکہ چیئرمین ہے اس کو یوز کرتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی کے اندر اور اس کے تھرو نیریٹو پورے پاکستان میں یہ دینے کی کوشش کی کہ پاکستان آرمی چیف کی جو اب نیکسٹ اپوائنٹمنٹ ہے یا پھر کسی بھی قسم کی دور دراز سے جو سمیل آ رہی ہے ایکسٹینشن کی یا کوئی بھی ایسی بات ہے، وہ دو سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی کی بنیاد پر ہوگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کریں کہ کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو زیادہ طاقت دیتا ہے، کسی انفرادی شخصیت کو، یا پھر اپنے آپ کو طاقت دیتا ہے جس کی بنیاد پہ آرمی چیف کی بنیاد پڑتی ہے؟ عدیل، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ اس کو اتنی ہی سنجیدگی سے اس کا جواب دے سکوں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ میں نہ میڈیا سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی میں اینکر پرسن ہوں۔ آئی ایم سمپلی اے پولیٹیشین، اور جس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی 60 سال پر محیط ہے۔ سو آئی ایم سینئر موسٹ پولیٹیشین، اور اس ملک سے مجھے جو تعلق ہے میرا وہ ہے ہیر رانجھے والا۔ میں نے اپنے باپ تک کو اس ملک کی عظمت و بقا اور سالمیت کے لیے قربان کر دیا۔ لہٰذا آپ اندازہ خود ہی لگائیں گے کہ میرا اس موضوع پر میں کتنا سینسٹیو ہوں۔ میں کسی کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کو بھاشن دینا چاہتا ہوں۔ میں صرف حقیقت کو بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے
کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی، عظمت، اس کی آزادی، اس کا تحفظ جو ہے وہ افواج پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور جو وہ وقتاً فوقتاً اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھاتے رہتے ہیں۔ ایک ایسی اپنا آرگنائزیشن جو کہ قربانیوں کا مجسمہ ہو اور جس کی تاریخ درشندہ ہو کہ اس نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، ابھی دیکھ لیجئے فلڈ دیکھ لیجئے، جی میں دور کیوں جانا ہے، ابھی حال میں دیکھ لیجئے، آپ کو کسی جگہ پر نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے، نہ سیاستدان نظر آتے ہیں، نہ این ڈی ایم نظر آتی ہے، نہ پی ڈی ایم نظر آتی ہے۔ اگر کوئی نظر آتی ہے، کوئی اپریٹس ریاست کا کوئی نظر آتا ہے جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، وہ آرمڈ فورسز آف پاکستان ہیں، جس میں کہ افواج پاکستان بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہے اور نیوی بھی ہے۔ یہ تینوں سورسز جو ہیں یکسوئی سے اس جو سانحہ جو اس وقت ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ 1/3 جو ہے پاکستان کی زمین جو ہے زیر آب آ چکی ہوئی ہے، اور ہزارہا لوگ اس میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی اکانومی بالکل ڈیمالش ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایریاز جو کہ پاکستان کو سبزی مہیا کرتے تھے، پھل مہیا کرتے تھے، غذا مہیا کرتے تھے، وہ آج جو ہیں وہ سیلاب کے پانی کے نیچے ہیں، اور فصلیں تباہ اور برباد ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو اگر ہم باہر سے گندم نہ منگائیں تو ہمارے ہاں کیس سالی آ رہی ہے، تو مجھے جو انفارمیشن ملی ہے کہ ہم 1 ارب اور کوئی 16 کروڑ ڈالر کی گندم منگوا رہے ہیں یوکرین سے اور ویریس ادر پلیسز سے۔ تو ایک ملک جو کہ بنیادی طور پر جس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، آج اس کا یہ عالم ہے کہ آج آپ کو گندم بھی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، آج آپ کو کپاس، اپنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے کپاس بھی باہر سے منگانی پڑے گی، آپ کو جو آپ کا جو آئل ہے، جو اپنا جو ڈالڈا اور یہ کس قسم کے جو آئلز ہیں، ان کے لیے سویابین بھی جو ہے وہ بھی آپ کو منگوانی پڑے گی۔ تو یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں افواج پاکستان کا جو رول ہے وہ ان جگہوں سے جہاں سے کہ ریسکیو کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، وہاں جا کے وہ لو فلائنگ کر کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لوگوں کو پک اپ کر کے ان کو اسی ساحل مراد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو ساحل مراد کیا ہے، وہ جو سڑکیں جو ہیں اسی، اور وہ سڑکوں کے اوپر ہزارہا جو ہیں اس وقت مظلوم پاکستانی جو ہیں نیلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، بے سہارا اور بغیر کسی مددگار کے، سوائے آرم فورسز آف پاکستان کے، جو کہ اپنا راشن بھی دے رہی ہیں، جو کہ ان کو اپنا لاجسٹک سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، جو ان کو جنہوں نے میڈیکل ڈسپینسریز کھولی ہوئی ہیں، جو ان کو میڈیکل کور پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ صرف آرم فورسز ہیں۔ اور اگر آپ نے عدیل دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر کہ جہاں جہاں آرمی چیف جا رہا ہے، آرمی چیف ریپرزینٹ دی آرم فورسز آف پاکستان، وہ جہاں جہاں جا رہا ہے لوگ شدت جذبات سے اپنا غم بھول جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں پاکستان کی فوج کے بارے میں، اور وہ ایک حقیقت ہے، وہ جینون چیز ہے، کیونکہ وہ ان کے دل کی آواز ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریاست کا ایک شعبہ ہے جو کہ ہمارے دکھ درد میں ہمارا شریک ہے۔ تو ایسی فوج کو جو کہ آپ کے امن کے زمانے میں، زمانہ امن میں آپ کی خوشحالی کا باعث بنے، زمانہ جو ہے اپنا بدامنی میں وہ بدامنی سے ملک کو تحفظ دے اور استحکام دے، اور جو ایکسٹرنل اگریشن سے پاکستان کو محافظ کی حیثیت سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ کرے، ایسی آرگنائزیشن کو سیاست میں لپیٹنا ایک ویری انفارچونیٹ
اور میں عمران خان کو یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی کرسی آپ کو زیادہ عزیز ہے، پاکستان عزیز نہیں ہے، وہ ڈوبتی ہوئی قوم جو ہے وہ آپ کو عزیز نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اپنے جلسوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ٹائم جلسوں کا ہے، 20% پاکستان ڈوبا یہ ہوا تو ہے۔ ٹائم ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اگر آپ کے کسی کو اختلافات ہیں تو اختلافات کو فار ٹائم بینگ بھلا دیجئے اور ان اختلافات کو پیچھے لے جائیے، اور ایک اپنا نسل مین ایک ٹارگٹ بنائیے کہ یہ جو 3 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کو کیسے، پہلے آپ نے ان کو ایمرجنسی بنیادوں پر ان کو ایڈ دینی ہے، کھانا دینا ہے، میڈیکل کور دینا ہے، شیلٹر دینا ہے، اور پھر بحال کرنا ہے۔ پھر ریہیبلیٹیشن میں تو ہے تو 3-4 سال لگ جائیں گے ریہیبلیٹیشن میں، تو یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ کوئی یہاں یاجود ماجود نہیں آئیں گے آسمان سے اتر کے جو یہ کام کریں گے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ اس قسم کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ افواج پاکستان جن کی لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام ہے اور بڑا وقار ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی ملک سے محبت اور اظہار کی وجہ سے، ان کو جب آپ حذف تنقید کرتے ہیں تو آپ بہت سارے جو ایسے پاکستانی جو ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان کو بہت جو ہے ان کو دل شکنی کرتے ہیں۔ تو یہ خدا را اپنی سمت کو سیدھا کیجیے، یہ جلسے جلوس بند کیجیے۔ کوئی اس وقت جو ہے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکتا سنگل ہینڈڈلی، جب تک کہ پوری قوم اکٹھی ہو کر کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، جب تک کوئی سنگل پارٹی نہیں کر سکتی۔ اور آپ کے ساتھ تو جو لوگ جو آ رہے ہیں، میں سچی بات کرتا ہوں، وہ ذرا رونق میلہ جو ہے آپ کے جلسوں پر اس کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایک میوزیکل کانسرٹ ہوتا ہے، ایک رونق ہوتی ہے، اور آپ کی جو غور فشانی آپ کرتے ہیں، فکرے بازی وہ سننے آتے ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ یہ نہ فکرے بازی کا ٹائم ہے، نہ یہ میوزیکل کانسرٹ کا ٹائم ہے۔ یہ اس وقت سب کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو اپنے آپ کو سیاستدان یا سیاسی پارٹی کہتا ہے، یہ اس کی قومی فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ یکسوئی سے اس ملک کی جو ایک کثیر التعداد پاپولیشن جو کہ بالکل سوائے اللہ کے بھروسے کے کوئی اس کو اور سوائے زمین پر افواج پاکستان کے بغیر کوئی ان کا ساتھی نہیں، کوئی ان کا ہمدرد نہیں۔ پلیز یہ سیاست چھوڑیے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لوگوں کو کیا حشر ہے۔ اسی وسان گیا، اسی ان کا منسٹر، اس کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہوا میں اس کو نکالا۔ اسی خورشید شاہ کا بیٹا گیا، اس کو بھی پولیس نے لاٹھی چارج کر کے نکالا۔ اور وہ جو اپنا جو تھا ایک ان کا منسٹر، اپنا ابھی نام آ جائے گا، جی وہ گیا، اس کو لوگوں نے تھپڑ مارے اسی اپنا۔ تو چیز یہ ہے، لوگ اس وقت بالکل باغی ہوئے پڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا حاری جو ہے وہ شاید وہ جو صدیوں سے اپنا مالک تھا اور جو ذمہ دار تھا، اس کے سائے کے تلے اس کے دبدبے سے دبا ہوا تھا، اس کو زبان مل گئی ہے، اور اب اس کو بوتل میں یہ جن جو نکل گیا ہے، جو کہ اپنا منسٹروں کو لپڑ مار رہا ہے اور ان کو بھگا رہا ہے، ان کو انٹر نہیں ہونے دے رہا ان کے ایریاز میں۔ یہ ایک نئی سمت جو ہے، ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اس ہاری کی، جو کہ صدیوں سے آپ کے انگوٹھے کے نیچے تھا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو پہچانیے، اور آپ یہ جلسے جلوسوں کو ختم کیجیے۔ یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس وقت اپنی انرجی جو ہے اس پر لگائیے، جیسے آپ نے شوکت خانم
ماڈل بنایا اور چیزیں بنائی ہیں، اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کے لیے آپ کوشاں ہوئیے. لوگ آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. اگر یہ نہ کیا تو یہ سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا آتے ہے. رہتے ہیں. قصوری صاحب آج آپ کا چڑھاؤ ہے، کل کوئی ایک آدھا ایکٹ جو کہ آپ کر رہے ہیں، اسی ایک آدھی چیزیں الٹی پڑ گئیں تو یہ سارا کا ساری جو سپورٹ ہے یہ ضائع ہو جائے گی. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کتنا پاپولر لیڈر تھا، لیکن جب اس کو پھانسی لگی تو ایک بندہ باہر نہیں نکلا. لہٰذا تاریخ سے سیکھیے. ٹھیک ہے. تاریخ ایک سبق آموز چیز ہوتی ہے، اس سے سیکھیے. قصوری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کو پروفیشنلی آئی ایس پی آر نے کنڈم بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹس ہیں، کنسپیریسیز ہیں اگینسٹ ٹاپ لیڈرشپ آف پاکستان آرمی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آئی ایس پی آر نے جب اس کو کنڈم بھی کر لیا اور ساتھ اس کو یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن وہ کیا کہتا ہے قصوری صاحب یہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اس حوالے سے؟ عدیل بڑا کلیئر ہے. اٹس ناٹ کوئی بڑا کوئی کمپلیکیٹڈ کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیف آف اسٹاف پاکستان آرمی ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کیلنڈر اپوائنٹمنٹ. کیلنڈر اپوائنٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ جب ٹیک اوور کرتے ہیں +3 ایئرس، اس کے بعد 3 سال کے بعد جو ڈیٹ آئے گی اس ڈیٹ کو آپ جو ہے اپنا وہ جو لیڈرشپ کی اور جرنیلی کی جو کین ہے، اسٹک ہے، وہ اپنے جو ہے سکسیسر کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اینڈ پاور آرمی کمانڈ از ٹرانسفرڈ. دیٹ از نارمل پروسیجر. اس کا چیز یہ ہوتی ہے کہ 5-6 نام جو ہوتے ہیں جو سینئر موسٹ لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں وہ آر ان دی رن، سارے ایک برابر ہی کیے ہوتے ہیں. بس قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کس کا قرآن نکلا ہے. تو 5-6 نام جاتے ہیں اینڈ دوز نیمز آر روٹڈ تھرو منسٹری آف ڈیفینس. ٹھیک. اسی ڈائریکٹ نہیں جاتے پر پرائم منسٹر، منسٹری آف ڈیفینس کے ذریعے جاتے ہیں. اور منسٹری آف ڈیفینس اس کو جو ہے اس کو چھان پھٹک کرتی ہے اور پھر وہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ناموں کو پاس آن کرتی ہے ٹو دی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ. اور جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وہ سمری چلی جاتی ہے تو اس میں پرائم منسٹر جس کو بہتر سمجھے اسی، کیونکہ سب کا جو ہوتا ہے بایو ڈیٹا ان کا وہ ساتھ لگا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی کور کو کمانڈ کیا، کون سے. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کے کوئی اپوائنٹمنٹ کا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو الیکشن کے لیے طور پر کر رہے ہیں نا، کہ وہ الیکشن کو اس لیے ڈیلے کر رہی ہیں کہ نومبر میں چین آف کمانڈ ہونی ہے. تو یہ دونوں جماعتوں کا جو ان کے ذہن میں جو اپنا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا جو ہے نیچرلی اگر الیکشن چلا جاتا ہے اپنا نیکسٹ ایئر تو پھر اسی پرائم منسٹر نہیں اپوائنٹ کرنا. اور یہ پرائم منسٹر تو کولیشن گورنمنٹ کا 13 پارٹیوں کا پرائم منسٹر ہے. تو فیصلہ پھر انہوں نے کرنا ہوگا کہ جو سمری آئے گی کس کو بنانا ہے چیف آف آرمی اسٹاف. تو وہ اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا پرائم جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو انسٹال کر دیں. اچھا. اور تاکہ وہ ان کا جو ہے مشکل وقت میں ان کا ویل وشر ہو. دیٹ از ہز آرگومنٹ. ٹھیک ہے. سر صاحب اب بڑھتے ہیں ہم امپورٹنٹ ڈیفنس ڈے کے حوالے سے. میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کی جو خدمات ہیں آرمز اینڈ سروسز پاکستان کے لیے، اس پہ ذرا تھوڑی سی ہم بات کر لیں. دیکھیں جی، ہماری جو ڈیفنس سروسز ہیں اس کی جو 3 مین سروسز ہیں وہ ہے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اینڈ پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان نیوی. یہ میں نے سینیورٹی کے حساب سے بتایا ہوتی تھی. پاکستان جو اپنا آرمی ہے، یہ آرمی جو ہے اٹ واز اوریجنلی این انڈین آرمی، جو انگریز نے کھڑی کی. آفٹر دی پارٹیشن آپ کو ایک اس انڈین آرمی کا ایک پورشن جو تھا جو کہ آپ کے حصے میں آیا، آپ کو دے دیا گیا. جب پاکستان آرمی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی 14 اگست
1947 کے بعد. تو اس کا جو پہلا آرمی چیف تھا اس کا نام تھا جنرل مسروی, اور اس کے بعد ایک اور برٹشر آیا, اس کا نام تھا جنرل گریسی. تو جنرل گریسی کے بعد آ گیا جو آرمی چیف, وہ اس کا نام تھا ایوب خان. پھر آ گئے موسیٰ خان, پھر آ گئے جنرل یحییٰ خان, پھر آ گئے جنرل ٹکا خان, پھر آ گئے جنرل گل حسن, پھر آ گئے جنرل ضیاء الحق, پھر آ گئے جنرل اسلم بیگ, پھر آ گئے جنرل آصف نواز جنجوہ, دین آ گئے جنرل وحید کاکڑ, دین آ گئے جنرل پرویز مشرف, دین آ گئے جنرل پرویز یہ کیا ہے جنرل پرویز کیانی, پھر آ گئے جنرل رحیل شریف, اور پریزنٹلی جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں. یہ ٹوٹل 15 ہیں, جس میں پہلے 2 انگریز تھے, اس کے بعد 3 سے لے کے 15 تک جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے فرزند تھے, اور پاکستان آرمی نے ہی ان کو پروموٹ کیا تھی. ان میں سے جو ہے جو ہماری جو ریجمنٹس ہیں آرمی کی, وہ ہیں اپنا پنجاب ریجمنٹ, اسی بلوچ ریجمنٹ, فرنٹیئر فورس ریجمنٹ, اینڈ اپنا سندھ ریجمنٹ. اسی اس میں جو تقسیم ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی, بلوچ ریجمنٹ کے سب سے زیادہ ہیں, چار آرمی چار چیف ہوئے ہیں. اور فرنٹیئر فورس کے جو ہیں وہ وہ ہیں فرنٹیئر فورس کے 3 ہیں, پنجاب ریجمنٹ کے 2 ہوئے ہیں, اچھا آرمرڈ کور کے 2 ہوئے ہیں, اور آرٹلری کے 2 ہوئے ہیں. تو یہ مل کے بن جاتے ہیں 13. اور پاکستان آرمی کے 9 کورس ہیں, اور 38 ڈویژنز ہیں, اور جو برگیڈز ہیں وہ تو کوئی 200 کے 150-200 کے لگ بھگ ہے. تو یہ ہے پاکستان آرمی کی جو ہے اپنا اس کی فارمیشن. تو 65 کے حوالے سے اس کی امپورٹنس. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو آرمی ہے یہ اسے نیشنل آرمی, اس کا جو فوکس ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے, اس کی وفاداریاں جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان آرمی از ناٹ دی اسٹرانگ آرم آف دی اینی پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل گورنمنٹ. دے آر اسٹرانگ آرم آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. اسی تو یہی ان کا کام ہے, اور اس کو وہ پیس ٹائم میں اور وار ٹائم میں اس کو بڑا خوش روبی سے. تو 1965 وار ٹائم تھا نا, یہ جو ہے اپنا ان کا جو رول ہے 1965 کا وار انہوں نے بڑی شاندار لڑی, اور وی ور مچ اسمالر آرمی ایز اگینسٹ دی انڈیا. اور انڈیا نے ہمیں 2 ایریاز میں اٹیک کیا, ایک راجستھان میں کیا, اسی دوسرا سلیمان کی سیکٹر میں کیا, تیسرا انہوں نے کیا اپنا قصور سیکٹر میں کھیمکر میں, اور چوتھا انہوں نے یہ جو اس کو کہتے ہیں راوی چناب کوریڈور, اس کا ان کا آبجیکٹ تھا کہ وہاں سے نکلیں گے اور وزیر آباد پر آ کے سٹاپر لگا کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, کیونکہ وزیر آباد سے ٹرین بھی وہیں سے گزر رہی ہے اسی جو کراچی سے آ رہی ہے, اور جی ٹی روڈ بھی وہیں سے گزر رہی ہے, وہاں آ کے روک دیں گے تو پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اسی سو اس کے مقابلے میں پھر ہم نے چھم جوڑیاں میں جو ایک شاندار بیٹل لڑی, اور وہ جو ان کا جو راوی چناب کوریڈور کے ذریعے وہ جو انٹر ہونا چاہتے تھے اپنا اپ ٹو وزیر آباد, اس کو پاکستان آرمی نے روکا, اور پاکستان آرمی نے بڑا شاندار مظاہرہ کیا اپنی پروفیشنلزم کا, اپنی بہادری کا, اپنے کمٹمنٹ ٹو دی نیشن کو, اور اتنا شاندار کیا کہ چھوٹی سی فوج میں جس کی کہ آرمز اینڈ ایمونیشن بھی موسٹ آف دیئر ایمونیشن اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ان کے پاس ٹینک تھے, لیکن دے فاٹ بریلینٹلی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی. اس میں انڈیا کہتا ہے ہم نے جیتا, ہم کہتے ہیں ہم نے جیتا, آئی ریئلی ڈو ناٹ نو کون جیتا, لیکن
کا جو ہے عظمت، پاکستان کا وقار اور پاکستان کی جو فزیکل باؤنڈریز ہے اس کو افواج پاکستان نے بڑے شاندار طریقے سے وقفہ لیتے ہیں. وقفے بعد دوبارہ آئیں گے. پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آخر میں پھر کنکلوژن پہ بات کریں گے کہ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ڈیفنس ڈے پہ کیا کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سپٹمبر ڈیفنس ڈے کے حوالے سے. پاکستان آرمڈ فورسز کو اسپیشلی کریڈٹ دیا جاتا ہے اس روز کہ 1965 اور اس کے علاوہ بھی جو اہم شہداء کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے اسپیشلی، اس کو ہم ڈیفنس اینڈ مارٹرز ڈے کے نام سے اسپیشلی قصوری صاحب ڈیفنس اینڈ مارٹرز ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ سنہ اے پی ایس کا آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو کام کرتے رہے پاکستان آرمڈ فورسز. میں یہ چاہوں گا کہ 65 کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن ہمارے ساتھ، اور جو قریب کا زمانہ ہے، ٹائم ہے، اس میں ایئر فورس اور نیوی کا بڑا انٹرسٹنگ جی جو ہے انفارمیشن دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو، اور آرم فورسز والے بھی یہ سنیں گے تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی کوئی تو سویلین ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. جی، جنرل ایوب خان کا تھے، ان کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے تھا. جنرل موسیٰ کا تعلق فرنٹی فورس ریجمنٹ سے تھا. جنرل یحییٰ کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے تھا. جنرل ٹکا خان کا تعلق آرٹلری سے تھا. جنرل گل حسن کا تعلق آرمڈ کور کے ساتھ تھا. جنرل ضیاء الحق کا تعلق آرمڈ کور کے ساتھ تھا. جنرل اسلم بے کا تعلق بلوچ ریجمنٹ کے ساتھ تھا. جنرل آصف نواز جنجوہ پنجاب ریجمنٹ. جنرل وحید کاکڑ فرنٹی فورس ریجمنٹ. جنرل پرویز مشرف آرٹلری. جنرل پرویز کیانی بلوچ. اور جنرل اپنا راحیل شریف فرنٹی فورس. اور جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچ ریجمنٹ. یہ ان کی ویریس ریجمنٹس کے. صاحب آپ نے کافی انفارمیشن کی ہے. تو اب چیز یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا میں نشان حیدرز کا بھی ذکر کر دوں. ہمارے ہاں جو نشان حیدرز ہیں ان میں کیپٹن سرور، میجر طفیل شہید، کیپٹن سرور شہید، میجر عزیز شہید بھٹی، میجر شبیر شریف. یہ شبیر شریف جو تھے یہ اپنا جنرل رحیل شریف کے بڑے بھائی تھے. اینڈ وین آئی واز ایٹ گورنمنٹ کالج، میجر شریف شبیر شریف واز about a year junior to me at government college, you see. He was a very fine person and very steady soldier. Tremendous bravery کا بندہ تھا. سرور سوار محمد حسین، سپاہی للک جان اینڈ فلائٹ لیفٹنٹ راشد منہاس. یہ ہمارے جو ہیں ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا، سالمیت، عظمت، استحکام، امن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور ریاست پاکستان نے ان کو بہادری کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا. اب آ جاتا ہے نیوی. جی، نیوی میں جو سم آف دی ایڈمرل رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں. اپنا ایڈمرل صدیق چودھری، یہ جب پاکستان بنا تھی وہ دی فرسٹ ایڈمرل آف دی پاکستان نیوی. ایڈمرل احسن، ایڈمرل شریف، ایڈمرل کرامت نیازی، ایڈمرل طارق کمال خان، ہی از نون ایز ٹی کے خان، ایڈمرل سروہی، ایڈمرل سعید احمد خان، ایڈمرل فصیح بخاری، ایڈمرل امجد خان نیازی. یہ ہیں اپنا دی پیپل ہو جنہوں نے ویریس ٹائم پر پاکستان نیوی کی کو کمانڈ کیا. ان کا جو بہت ہی ریلیونٹ جو ان کا جو ہے حملہ اور جس سے ان کو بہت عزت اور احترام ملا وہ دوارکا کا پر حملہ ہے. یہ 1965 یہ انڈین آرمی کا بیس تھا اور وہاں سارے ان کے انڈین آرمی کے جو تھے نا اپنے آلات جو تھے اپنے اپنا ریڈار جو تھے وہ وہاں نصب تھے. تو وہاں ہماری سب مرین جس کا نام غازی تھا، تو وہ جو سب مرین جو کہ جس نے دوارکر کو تباہ و برباد کیا، ان کا سارا جو تھا سسٹم
کو ڈسلوج کر دیا اپنا. اس سب مرین کا نام تھا غازی. اچھا. اس کو اوور آل دیوار کا کوئی اس کی اوور آل جو کمانڈ کر رہے تھے وہ تھے کماڈور. کماڈور از ایکولنٹ ٹو بریگیڈیئر. کماڈور ایس ایم انور. بٹ لیکن جو سب مرین کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ جو بڑے امپورٹنٹ جو تھے وہ دونوں تھے. اور ایک تھے اپنا لیفٹیننٹ کمانڈر تسلیم اور دوسرے تھے لیفٹیننٹ کمانڈر کرامت نیازی. کرامت نیازی بعد میں ایڈمرل نیازی بن گیا. اور یہ جو تھے اپنے یہ ریئر ایڈمرل تھے ایک اپنا لیفٹیننٹ کمانڈر تسلیم. اس دن منایا جاتا ہے نیوی والے بڑے اچھا اس کو مناتے ہیں. نیوی والے یہ دیوارکر کا دن مناتے ہیں. اٹ واز دیئر گریٹ وکٹری. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا جو بامبے میں اسی جو تھا کھڑا ہوا تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکلنے نہیں دیا. ان میں دیوارکر کے بعد اتنا خوف ہوا ہماری سب مرین کا. علامہ اقبال ہمارے پاس ایک آدھی سب مرین تھی وہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کی گھسی پٹی ہوئی. لیکن جذبہ اور تھا. جیسے کہتے ہیں اٹس ناٹ دی گن وچ میٹر اٹس اے مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹر. کہ توپ کی اہمیت نہیں توپچی کی اہمیت ہے کہ توپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. تو توپ کے پیچھے کلمہ گو بیٹھے ہوئے تھے جن کا موٹو یہ تھا غازی یا شہید. زندہ رہے تو غازی, مر گئے ملک کو قوم کے لیے تو شہید. تو انہوں نے جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر تھا اسی انڈیا کا اس کو بامبے سے باہر نکلنے نہیں دیا. تو دیٹ از پاکستان نیوی. بڑی ڈسٹنگوش ہے. ان کا ایک کمانڈ ہوتی ہے نیول. وہ کراچی میں ان کا کمانڈر بیٹھتا ہے جو کہ آپریشن کا سارا انچارج ہوتا ہے. اینڈ وی آر فارچونیٹلی ہیو اے ویری افیکٹو نیوی جو کہ پیس ٹائم میں ہماری جو سمندر میں جو ہے سمندر کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور یہ جو سمندری جو ہوتے ہیں ڈاکو واکو اور جو لوگ آ کے آپ کے انٹرفیئر کرتے ہیں آپ کے ایریاز میں آ کے ان کو بھی ان کی بہت سارے مرچنٹ نیوی کا کام ہے نا بیسیکلی. مرچنٹ نیوی برچے وہ تو ہے نا لیکن یہ جو تحفظ دیتی ہے اسی وہ یہ نیوی والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قصوری صاحب اس وقت سیلاب میں بھی ان کی بڑی ایفرٹس ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. بیکاز پانی کے تو یہ اسی جو ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں ٹرینڈ اسی. ان کے وہ جو کمانڈوز ہوتے ہیں وہ تو پانی میں اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ مچھلی پانی میں موو کرتی اس طرح موو کرتے ہیں سیدھی. اب ایئر فورس آ جائیے. ایئر فورس میں جو ہے یہ ہمیں بڑی چھوٹی سی ایئر فورس ملی. یہاں میں ایک چھوٹا سا ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو آج آپ کی ماڈرن ایئر فورس ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں پولش پائلٹ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پولینڈ سے جو وہاں سے پائلٹس بھاگے کچھ پائلٹس ہمارے ہاں آ گئے. اور وہ جو پولش پائلٹس ہے دے آر دی مین آرکیٹیکٹ آف پاکستان ایئر فورس. انہوں نے پاکستان کی ایئر فورس کو کھڑا کیا. یہ بہت کم لوگوں کو یہ انفارمیشن پتہ ہے. بٹ پولش پائلٹ پلیڈ اے ویری میجر رول ان ٹریننگ اینڈ ان پٹنگ دی پاکستان ایئر فورس آن دیئر فیٹ. تو پہلا جو یہاں ایئر مارشل تھا اس کا نام تھا ایچرلے. ہی واز اے برٹشر. ایئر چیف مارشل نہیں ایئر چیف مارشل بعد میں بنے. پہلے ایئر مارشل ہوتا تھا. ایئر مارشل ایچرلے. پھر ایئر مارشل اسغر خان. پھر ایئر مارشل نور خان. پھر ایئر مارشل ذوالفقار علی خان. پھر اس کے بعد سے ایئر چیف مارشل ہو گئے ہیں. ایئر چیف مارشل انور شمیم. ایئر چیف مارشل ظفر چودھری. ایئر چیف مارشل پی کیو مہدی. ایئر چیف مارشل مصعب علی میر. ایئر چیف مارشل سہیل امان. اور پریزنٹ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو. اب یہ اس میں some of the air chief marshal were very distinguished. For instance, you can't imagine the progress and the professionalism of the Pakistan Air Force unless you give credit and you remember Air Marshal Asghar Khan and Air Marshal Noor Khan. یہ دونوں نے بہت ہی امپورٹنٹ رول کیا جو آج ماڈرن ایئر فورس جو ہے اس کا جو تھی.
تو اس کی 65 کی وار میں چند ایک لوگوں نے بہت سارے دے ور آل بریلینٹ پیپل بٹ سم آف دیم ہو ور ڈیکوریٹڈ ود ایس جے ستارہ جرت وہ دے ور ایم عالم اسی اپنا he was popularly known as Nosy Heather. You see, then Rafiki, you see, Scott, Wing Commander Rafiki, Wing Commander Nosy Heather, Wing Commander Cecil, Squadron Leader Cecil Chaudhary. He was a Christian, and he was a very distinguished pilot and played a very important role. یہ ساروں کو 65 کی وار میں they were the national hero, and above all was the راشد منہاس. اس کی تو بریوری سب کے سامنے ہے کہ بنگالی جو تھا انسٹرکٹر وہ جہاز کو انڈیا کی طرف لے جا رہا تھا تو اس نے اس کو چھینا جھپٹی کی, اینڈ دین air didn't allow the plane to cross the border, and plane جو تھا کریش کر گیا اور اس میں اس نے شہادت نوش فرمائی. اینڈ in lieu of his services and in lieu of his bravery, the government of Pakistan gave him the نشان حیدر. تو یہ ہے جی ہمارا جو ہے 65 کی وار. ہماری جو ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ ہے کشمیر وار آف 1948, اسی وار ود انڈیا 1965, conflict with India, اسی on run of Kutch, see 1964, see war with India 1971, جس میں we lost half of our country on 16th of December 1971. See General Niazi surrendered. See Kargil war of 1998. These are some of the wars. تو سر میں اب چاہتا ہوں کہ اس انفارمیشن کے ساتھ تھوڑی سی آج کل کے حوالے سے بھی بات ضروری ہے. یہ بہت زبردست ہسٹری ہے, میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو کیا ایک عام بندے کو بھی ہسٹری جاننا ضروری ہے, اور اسپیشلی آرم فورسز کے لوگوں کے پاس تو یہ ہسٹری موجود ہے, لیکن بہت سارے نوجوان ابھی بھی موجود ہیں جن کے پاس یہ ہسٹری نہیں ہے, وہ اس کو دیکھ کے اپنے نالج کو اکوپ کر سکتے ہیں مزید. قصوری صاحب یہ جو ایئر فورس کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے کہ 27 فروری کو جس کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا اور اس کے بعد جو ابھی نندن پکڑا گیا, اس کے حوالے سے بھی پاکستان ایئر فورس کی جو رول ہے اس پہ کافی کریڈٹ دیا جاتا ہے. ایک تو 65 کا تو میں نے ذکر کر دیا ہے, اور سیکنڈ تھینک یو فار ریمائنڈنگ بھی, سیکنڈ ان کا جو بڑا امپورٹنٹ رول ہے وچ دے پلیڈ آن 27th of February 2020 کو, اسی یہ تھا کہ ان کے ایک جہاز اسی ان اناؤنسڈ اسی دے انٹرڈ انٹو پاکستان اسپیس, اور انہوں نے جا کے بالا کوٹ میں جا کے جو ہے جا کے بامبنگ کی, تھنکنگ کہ وہاں کوئی 300 کے لگ بھگ جو تھے مجاہدین دے ور انڈر ٹریننگ دیئر, ان کا کیمپ تھا, لیکن دے کلیم کہ انہوں نے ان کو سب کو ڈسٹرائے کر دیا. لیکن جب ہم اپنے لے کے گئے فورن جرنلسٹ ان کو دکھایا تو وہاں صرف ایک کوا مرا ہوا تھا اور 2-3 جو تھے اپنا جو درخت تھے وہ گرے ہوئے تھے, اینڈ دیٹس آل, اینڈ دے رین اوے. تو اس میں جو ہے پاکستان آرمی نے, پاکستان ایئر فورس نے ان کو چیز کیا, اور اس میں 2 پائلٹس جو تھے they were both were squadron leader, they played a very very important role. یہ نیکسٹ ڈے ہوا سوری صاحب, یہ نیکسٹ ڈے ہوا, یہ نیکسٹ ڈے انہوں نے ریپیٹ کیا, ایل او سی کی وائلیشن بھی ہوئی, نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر ریپیٹ کیا, اینڈ دے ہیڈ مینی ٹارگیٹس ان پاکستان, اینڈ اس کو انٹرسیپٹ کیا پاکستان کی ایئر فورس نے. اور انٹرسیپٹ جب کیا تو 2 پائلٹس, اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اینڈ اسکواڈرن لیڈر نعمان علی خان, they played a heroic role, and انہوں نے ان کے جہازوں کو شاٹ ڈاؤن کر دیا. ایک جو جہاز تھا جو ابھی نندن چلا رہا تھا اسی, وہ تو پاکستان کی ٹیریٹری میں گرا, اور ایک جہاز جو ہے انڈیا کی ٹیریٹری میں گرا. اس کے بعد انڈیا کی ایئر فورس کے چھکے چھوٹ گئے, اور وہ they were so much demoralized
جن کو بڑا اپنی پروفیشنلزم اور اپنی تعداد پر اور اپنے جہازوں پر مان تھا، ان کا سارا وہ اعتماد ڈاؤن دی ڈرین چلا گیا ٹھیک. اور یہ پاکستان دس کیریڈ گو ٹو پاکستان ایئر فورس، اور اس میں پھر 28 کو یہ اٹیک ہم نے ان کا روکا. 27 کو 28 کو 26 کو ان کا ہوا، 27 کو پاکستان نے اور پھر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی. پھر 28 کو ہماری ڈسکشن ہوئی اسی پارلیمنٹ میں، اینڈ دس واز یونینیمسلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ that as a goodwill, as a good gesture, as a good neighbor, we should hand over this Abhinandan to Indian Air Force, Indian authorities. So our foreign officers, Air Force officers, they all took Abhinandan right up to the border on Wagah and handed over to the Indian authority. The idea was that it will create a goodwill in India, but instead of creating goodwill, ان کی جو animosity اور ان کا جو confrontation اور ان کا ہندوستان کے مسلمان اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا ظلم ستم جو تھا، اس میں بہت اضافہ ہو گیا. تو چیز ہے دس از واٹ وی ڈیڈ. تو یہ پاکستان ایئر فورس کو کریڈٹ جاتا ہے. اینڈ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس وقت کامرا میں F-17 جو تھنڈر بنا رہی ہے، وہ دے آر ایکسلنٹ مشین. اس میں چائنا کی کولیبریشن ہے، اس میں رشین بھی کولیبریشن ہے، بٹ دے آر بینگ اسمبلڈ اینڈ ٹیسٹڈ ان کامرا. اور جو ایئر ہوتی ہے اپنا فیسٹیول ان پیرس، وہاں جو اپنا ہمارے جو جہاز گئے ہے F-17 JS تھنڈر، تو وہ جہاز ایسے جیسے ہی اٹھا ہے رن وے سے سیدھا 90 کے ڈگری پر وہ جو ہے آسمان میں غائب ہو گیا. ایوری باڈی واز سرپرائزڈ. What a plane. And that was a huge big introduction of those planes. And then Nigerian and various other countries put their offer to buy those planes, and which we ٹھیک ہے. اچھا سر، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ تو ہم ٹریڈیشنل اور کنونشنل وار کی بات ہم نے کر لی، 1965 کی جنگ، اس کے 71 کی جنگ. قصوری صاحب، یہ جاننے کی ضرورت ہے جو آج کا نوجوان آپ سے بھی سننا چاہتا ہے اور آج کے لوگ عوام سننا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ آفیسرس بھی یہ سننا چاہتے ہیں کہ تجزیہ اس پہ پیش ہونا چاہیے. ہمیں ایک اور وار کا سامنا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے کئی عرصے تک چلتی رہے گی ٹریڈیشنل کنونشنل وار کے علاوہ. وہ وار ہے ہائبرڈ وار. ہمیں ود ان دا کنٹری پاکستان میں، ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ روز قبل جو ہے کوئٹہ میں سانحہ لسبیلا ہوتا ہے، جہاں پہ پاکستان آرمی کے ٹاپ کے کمانڈرز وہ اور جونیئر آفیسرز میجر وغیرہ وہ شہید ہو گئے. اس پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور اس پروپیگنڈے میں جو ہے ہماری ہی کہا یہ جا رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ ہماری ہی جماعت پاکستان میں ہمارے ایک ملک کے اندر سیاسی جماعت گئے، اس کے کئی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلائے گی. اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں. قصوری صاحب، آپ کی کیا سجیشن ہے کہ آرمڈ فورسز کو، اسپیشلی جو ان کے میڈیا ونگز ہیں، ان کو آپ کو سجیسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کام تو وہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کی سجیشن اس لیے قابل غور ہے کہ آپ ان کو ملٹیپل ڈائمینشنز دے سکتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہائبرڈ وارفیئر کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہائبرڈ وار کا جو کانسیپٹ ہے، جو را کا پریزنٹ ڈائریکٹر جنرل ہے اجے دیوال، اس کی ایک آئی تھی اپنا ویڈیو اپنا فیس بک، جو میں نے بھی دیکھی، لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس میں اس نے یہی کہا جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آئندہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ توپ اور تفنگ سے نہیں ہوں گی، وہ بارڈرز پر نہیں لڑی جائیں گی، وہ ذہنوں میں لڑی جائیں گی.
ذہنوں کے اندر ایک انتشار پیدا کیا جائے گا. مثلاً طور پر پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کریٹ کیے جا سکتے ہیں, صوبائی عصبیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے, اور پھر جو ہے اپنا صوبوں کے اندر جو ہے ٹکراؤ پیدا کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آرمڈ فورسز کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں, ان پر بیجا قسم کا کرٹیسزم کیا جائے, تاکہ جو ان کی عزت, احترام اور وقار جو لوگوں کے دلوں میں ہے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے, ان کے پروفیشنلزم کی وجہ سے, ان کی ملک سے بے لوث محبت کی وجہ سے اس تعلق کو توڑا جائے. اور آج سے 2000 سال پہلے جو ارسطو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ہرانا ہے تو اس کی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو, اور وہ ایفرٹ یہاں کیے جا رہے ہیں. یہ اگر سے آپ سیاستدانوں کی تقریریں پڑھیں, میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سب جو ہیں یہ قصوروار ہیں, سب کا جو زاویہ ہے. میں اگر اس وقت بولنا چاہوں تو میں گھنٹوں ان کی تقریروں کے ریفرنسز دے سکتا ہوں, لیکن وہ نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ وہ اوکیزن ہے. لیکن سارے پولیٹیشین جو ہیں اے ٹو زی دے آر آل انوالوڈ, آئدر وہ اپنا انوسینٹلی دے آر انوالوڈ, اور ڈیلیبریٹلی دے آر پلئنگ دی رول آف جو کہ اینمی نے اسائن کیا ہے, جو کہ موساد نے اسائن کیا ہے, جو کہ را نے اسائن کیا ہے کہ ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان فرام ود ان. تو وہ ہو رہا ہے, اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر یکسوئی پیدا کی جائے, اتحاد پیدا کیا جائے, اور سیاسی پارٹیاں اپنی سیاست سے کچھ عرصے کے لیے لا تعلق ہو کر ملک اور قوم کی عظمت, اس کی اپنی جو ہے اس کی قومی آزادی کے ایشوز کے اوپر ایک یکسوئی کی پالیسی بنائیں, اور وہاں اتحاد نظر آئے. وہ ایک چیز ہے جو کہ دشمن کو جو ہے دشمن کے عزائم کے اگینسٹ ایک ڈھال بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ ساری ذمہ داریاں ایسی فوج پہ ڈال دیں گے جس فوج کے بارے میں آپ طرح طرح کے گمان پیدا کر رہے ہیں, تو فوج بھی وہ ایسی فوج بھی بددل ہو جائے گی. یہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ سجدہ ریز ہو کے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس فوج کو اور عظمت دے اور ترقی دے, اور ان کے زور و بازو میں وہ قوت حیدری پیدا کرتے, وہ قوت حیدری جس نے کہ جو خیبر کا دروازہ توڑ دیا, وہ ایسی قوت حیدری جو کہ ہندوستان کی جو اس کی جو اپنا ہندو توا کا جو انہوں نے اپنا چرچا شروع کیا ہوا ہے, اور جو ہندوستان کے مسلمانوں پر, کشمیر کے مسلمانوں پر جو انہوں نے ظلم کی ایک جو ہے داستان جو ہے راکم کی ہے, اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر, اس کے لیے اگر کوئی ڈھال ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک ہی ڈھال ہے, وہ ہے مضبوط, غیر مقروض, ناقابل تسخیر پاکستان. ایک ایسا پاکستان جو کہ سیاسی طور پر مضبوط, فوجی طور پر ناقابل تسخیر, اور معاشی طور پر اپنا ایک مضبوط پاکستان, ایک وہی ہے, وہی پاکستان ہوگا جو اسلام کا تو قلعہ حصار بن جائے گا, اور ہندوستان اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ڈھال بن جائے گا. یہ ہے پاکستان. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب. ناظرین, بڑا دلچسپ آج کا ہمارا اس پروگرام کا یہ موضوع کہ وہ لوگ یا وہ شخصیات یا وہ سیاسی جماعتیں جو ملک پاکستان کے اندر بنیادی ستون کو ہلانے کے لیے منفی پروپیگنڈے یا نیریٹو پھیلا کر کشمکش پیدا کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے یہی اس پروگرام کا ایک پیغام ہے کہ ایسے لوگ یا ایسی شخصیات یا ایسی سیاسی جماعتیں کوشش یہ کریں کہ اپنے ابتدائی مراحل میں یہ جس حالت میں ابھی ہیں, ملک پاکستان کو کسی اور کے ایجنڈے کے سامنے رکھتے ہوئے استعمال ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. بہت ساری معلومات, تحقیقات, انفارمیشن, ریسرچز موجود ہیں جس میں
کئی لوگ جو ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہمارے لوگوں کو ہائبرڈ وار کا شکار بنا کر اپنے ہی ملک میں اپنے لوگوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آخر میں جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے ڈیفنس اینڈ مارٹرز ڈے جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ احمد رضا قصوری صاحب نے کہا، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر 6 ستمبر کو ہم ڈیفنس اینڈ مارٹرز ڈے منا رہے ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں ہائبرڈ وارفیئر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ ٹریڈیشنل وارفیئر کی سٹوریز، ٹریڈیشنل وارفیئر کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف اداروں کے ڈپارٹمنٹس، میڈیا ونگز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سوشل میڈیا کو جسٹ فار فن یا جسٹ فار انفارمیشن لینا یہ مقصد نہیں ہے، اس کے ذریعے وہی کام کرنا چاہیے اپنے ملک پاکستان کے لیے جو دوسرے ملک اپنے ممالک کے نیریٹیوز کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، میزبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان ود احمد رضا قصوری سے خدا حافظ۔